میرے نبی نے کہا سنو غور سے، عزت تو غزل تو فیعدو والا گنتے جانا، جب حکمران قومی خزانے کے لٹیرے بن جائیں گے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا تو کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ عزت تو خزل فیعدو والا، جب قومی خزانہ بادشاہوں کی ملکیت بن جائے گا، پہلے گردن ان کی پھنسے گی۔ والامانت مغنما، جس کو کوئی امانت سپرد کی جائے گی عہدہ، وہ اس عہدے سے پیسہ بنانا شروع کر دے گا۔ پوچھو ان ڈی سیوں سے، ایس پیوں سے اور سیکٹریوں سے اور 22 گریڈ کے سیکٹریوں سے، ملک ہم نے نہیں لوٹا اللہ کی قسم، ملک کو ہم نے مقروض نہیں کیا اللہ کی قسم، ان حکمرانوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، ان سیکٹریوں نے ہمیں مقروض کیا ہے، جو بدبخت اربوں کی جائیدادیں بنا کے بیٹھے ہیں اور قبر میں اتنی ساری جگہ میں جا کے سو جاتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، چیف سیکٹری پاکستان رہے، بڑی پرانی بات ہے، میں نام بھول گیا ہوں، تو انہوں نے میرا بیان کرایا، جہاں وہ یہ جو سی ایس ایس کے بچے ہوتے ہیں اس میں میرا بیان کرایا۔ ان کا تبادلہ ہو گیا اسلام آباد، 6 مہینے بعد واپس آ گیا، میں ملنے گیا، اللہ ان کی قبر روشن کرے، مجھے نام بھول گیا۔ میں نے کہا آپ 6 مہینے میں واپس آ گئے؟ کہا مولانا اگر میں 1 سال رہتا یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بددیانت ہو جاتا، کہ جس سیکٹری کے پاس بیٹھو اتنے پیسے سوئٹزرلینڈ میں جمع ہیں، اتنے انگلینڈ میں جمع ہیں، اتنے پلاٹ امریکہ میں ہیں، اتنے برطانیہ میں ہیں، جس کے پاس شام کو بیٹھتے اتنے گھر میں نے اسلام آباد میں بنا لیے ہیں، اتنے وہاں بنا لیے ہیں۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں چیف سیکٹری پنجاب اور میرے پاس آج تک اپنا گھر کوئی نہیں، اللہ ان کو برابر کر دے گا۔ چیف سیکٹری پنجاب کیا نہیں کما سکتا؟ کہ مولانا میرے پاس ذاتی گھر کوئی نہیں۔ والزکوٰۃ مغرمہ، اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہیں گے ٹیکس ہے کون دے؟ گنتے جانا، 3 ہو گئیں۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا داروں کی طرح بنانے کے پیچھے بھاگیں گے، جھوٹ سچ برابر کر دیں گے، ضمیر کو سلا دیں گے، علم کو کہیں جا کر دفن کر دیں گے۔ اکبر کو گمراہ کرنے والے علماء، اکبر کو دین الہی تک پہنچانے والے علماء، ملا عبد النبی اور ملا محمد سلطان پوری، یہ خبیث، جب یہ دلی کا مفتی تھا، قاضی، جب یہ مرا تو اس کے گھر سے کتنے صندوق سونے کے بھرے ہوئے نکلے، اور قبروں میں صندوق سونے کے ڈالے ہوئے تھے۔ یہ تھے اس کو کافر بنانے والے۔ وہ تو اللہ درجے بلند کرے مجدد الفسانی رحمہ اللہ، جن کی برکت سے اکبر آخری 5 سال میں توبہ کر گیا اور سچا صحیح مسلمان بن گیا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء دین بیچیں گے، دنیا کمائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، لوگ بیویوں کی مانیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماں کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، دوست کو سینے سے لگائیں گے۔ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے، باپ کی بات کا جواب نہیں دیں گے، دوست کو کھانے چائے پلائیں گے۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، سرداری نافرمانوں کا، شرابی زانی لوگ سردار بن جائیں گے۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، نکمے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے سلام کریں گے، اور اندر بغض چھپا ہوگا، نفرت چھپی ہوگی، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو مسکرا کے ملیں گے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو مل رہے ہیں۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدیں فرقہ واریت کے مرکز بن جائیں گی۔ آج دیکھو مسجد حنفی بریلوی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد حنفی دیوبندی اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، مسجد سلفی اہل حدیث اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ ارتفعت الاصوات فی المساجد، ممبر جو محبت کو پھیلانے کے لیے تھا، اسی ممبر پر بیٹھنے والے آگ برسائیں گے، آگ۔ میں پوری دنیا پھیرا ہوں، جو نفرت میں نے ہندوستان پاکستان میں فرقہ واریت کی دیکھی ہے، اللہ کی قسم میں نے پوری دنیا میں ایسی نفرت نہیں دیکھی۔ ایک دوسرے کے جنازے نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ میں
جب یہ موٹر وے نہیں بنا تھا، میں لاہور سے آ رہا تھا، کسوال عصر کا ٹائم ہو گیا، میں نے گاڑی روکی، میں خود ڈرائیو کرتا تھا اس وقت، 3 نوجوان سد پگڑی والے کھڑے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، مجھے دیکھنا، انہوں نے کیا، میں نے دوبارہ کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا، پھر میں نے کہا السلام علیکم، ایڈا سر ہلا رہا ہے، تھوڑی جب ہلا دو، وعلیکم السلام، میں مسلمان نہیں؟ ان بچوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو نوجوان تھے، 22-23 سال کے لڑکے تھے، یہ وہ زہر ان ملاؤں نے بھرا ہے جنہوں نے نفرت کی آگ بھڑکا کر یہ کافر، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ اللہ دا نام منو، کسی نو جنت وچ بھی جاون دیو یار، دیوبندی بھی کافر بریلویاں دے نزدیک، اور بریلوی کافر دیوبندیاں دے نزدیک، غیر مقلد کافر مقلداں دے نزدیک، اور مقلد کافر غیر مقلدوں کے نزدیک، تو جنت ویلی دا رب کرنا کی ہے؟ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اگلی سنو، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، ناچنے والیاں عام، یہ تمہارے موبائلوں میں یہ نوجوان نسل ننگے ڈانس دیکھ رہی ہے، ساری رات موبائل پر غلاظت دیکھتے رہتے، عورت ننگی ہو جائے گی اور ناچ گانا عام ہو جائے گا، موسیقی عام ہو جائے گی۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور بولو، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جائیں گی۔ پاکستان، پاک زمین، اللہ چودھری رحمت علی کی قبر روشن کرو، انگلینڈ میں دفن ہے، میں اس کی قبر پہ گیا ہوں، فاتحہ پڑھا ہے، اس نے نام رکھا تھا پاکستان۔ پاک زمین پہ شراب کے اڈے، زنا کے اڈے، جوئے کے اڈے، بھتہ خوروں کے اڈے، قتل و غارت کے اجرتی قاتل چند ہزار پہ قتل کرنے والے، اس کا نام پاکستان تو نہیں رکھا جا سکتا۔ شربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی، ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے، ولان آخر هذه الامت اولها، اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو کہیں گے بے وقوف تھے، پاگل تھے، ہم بڑے سمجھدار ہیں، بڑے سائنسدان ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب حکمران حکومت کا قومی خزانہ لوٹیں گے، جب امانت کی پوسٹوں پر لوگ امانت کی بجائے پیسہ بنائیں گے، جب زکوٰۃ سے انکاری ہو جائیں گے، جب علماء دین بیچ کے دنیا بنائیں گے، جب ماؤں کو برباد کریں گے، بیویوں کے پاؤں چومیں گے، باپ کو دھکے دیں گے، دوست کو گلے لگائیں گے، قبیلے کی سرداری بدماشوں کے ہاتھ میں ہوگی، حکومت نکمے نااہل بے وقوفوں کے ہاتھ میں ہوگی، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی عام ہو جائے گی، مسجدوں میں فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور شراب پی جائے گی، اور ریشم پہنا جائے گا، اور سونا پہنا جائے گا، اور آج کی امت پہلی امت کو پاگل بے وقوف کہیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، انتظار کرو، ہوائیں پاگل ہو جائیں گی۔ یہ خود نہیں پاگل ہو رہے، یہ پہاڑ خود نہیں پھٹ، اے 15 گلہ نے انہوں نے چاک کر دیا ہے پہاڑوں کا سینہ، ہواؤں کو پٹ کر دیا ہے، پانی باغی ہو گئے ہیں، بفر گئے ہیں، طوفان بن گئے ہیں، اور جانوروں کی طرح انسانوں کو بہا کے لے جا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، پورا ملک بھی مل کے ان مصیبت زدوں کی مدد کرے تو شاید جا کر یہ کمی پوری ہو، لیکن وہ تو چوریاں کر رہے ہیں، کشتیوں پہ 1-1 لاکھ روپیہ کرایہ بنا دیا ہے، یہ انسان ہیں کہ جانور ہیں؟ انتظار کرو ریحًا حمراء، موسم پاگل ہو جائیں گے، ہوا ہے پاگل کہ نہیں ہوا؟ بولو نا۔ وزلزلتاً، اور زلزلے آئیں گے، وخسفاً، اور زمین تمہیں نگل جائے گی، ومسخاً، اور تمہیں مسخ کر کے رکھ دے گی، وآیات متتابعات، اور اوپر نیچے عذاب تابڑ توڑ آئیں گے، کَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَى، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے اوپر سے سزائیں آئیں گی۔
یہ کسی کو دوش نہیں دے سکتے ہم اپنے آپ کو دوش دو، ہم برے ہیں، ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے شہر کے لوگ بیٹھے ہو، ساری دنیا سے 2 نمبری کر سکتا ہوں، میرے یہاں 500 سال سے آباؤ اجداد کی قبریں ہیں، تمہارے ساتھ تو 2 نمبری نہیں کر سکتا۔ اللہ کے واسطے توبہ کر لو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر، اور ان بدعات سے نکلو، جہالت سے نکلو، فرقہ واریت سے نکلو، حرام خوری سے نکلو، ان بڑے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرو اور اس کی بارگاہ میں جھکو، تو تب جا کر یہ ہوائیں ہمارے حق میں چلیں گی، ورنہ میرا رب اگر ہم نہ پلٹے تو اس سے اور اوپر آئے گا، اس سے اور اوپر آئے گا، قیامت بھی تو اسی طرح آئے گی۔ تو آج میں اتنا روتا ہوں، بے بسی کی یاد دلا، ایک چور کا ہارٹ کٹا تھا اور تیرا حبیب رونے بیٹھ گیا تھا، آج اس کی امت کے ہزاروں بچے پانی لے گیا، بوڑھوں کو پانی لے گیا، جوانوں کو پانی لے گیا، گھروں کو پانی لے گیا، بستیوں کو میدان بنا دیا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ میں بچے کی طرح رو سکتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، تو مہربانی کر۔ میں بوڑھوں کی طرح رو سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور اسے منائیں ہم کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور یہ آفات ٹلیں۔ اس اللہ کے سوا کوئی، کسی کے پاس اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ہاتھ اٹھاؤ، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ۔ اے اللہ تیرے محبوب کی امت لٹ گئے، پٹ گئے، مٹ گئے، غیروں نے بھی بموں سے اڑا دیا، اور تیرے پانی نے، تیری ہوا نے، تیرے پہاڑوں نے، تیرے پتھروں نے، تیرے دریاؤں نے بھی ہم تباہ و برباد کر دیا۔ یا اللہ ایک چور کے ہاتھ کٹنے تیرے محبوب کے آنسو نہیں رک رہے تھے، آج کتنوں کو ہم پانی میں ڈوبتا ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، گھروں کو بہتا دیکھ رہے ہیں، لاشیں تیر رہی۔ یا اللہ، یا اللہ کس کے پاس جائیں، کدھر جائیں؟ تو نہیں سنے گا تو اور رب کون ہے؟ کس کے؟ آج تیرا نبی زندہ ہوتا تو ان کے دربار میں جا کے ان کو سفارشی میں، صحابہ پہ دکھ آتا تھا وہ بھاگے بھاگے تیرے نبی کے پاس آتے تھے، تیرا محبوب ہاتھ اٹھاتا تھا، بادل چھٹ جاتے تھے، ہر مصیبت ٹل جاتی تھی۔ آج ہم کس کے پاس جائیں؟ ساری امت انسانیت چھوڑ کر حیوانیت پر آ گئی ہے۔ یا اللہ تو سچوں میں ہم جھوٹے ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں پکڑے عذاب دے، ہم سب کو غرق کر دے، ہم حقدار ہیں، ہم سب کو ہواؤں سے اڑا دے، ہم حقدار ہیں، ہم سب کو تو درندوں کے حوالے کر دے، ہماری بوٹیاں نوچ لے، ہم حقدار ہیں، تو آگ میں پھینک دے، ہم حقدار ہیں، تو ہواؤں سے اڑا دے، ہم حقدار ہیں، پر ہم توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم کمزور مسلمان ہیں، دیکھنا میرے اللہ 1445 سال کا فاصلہ ہے ہمارے اور تیرے نبی کے درمیان، انہوں نے تو کبھی کوئی برائی دکھی نہیں تھی، ان کی نیکی تو ماحول نے بھی ان کو نیک بنایا، ہمارے تو چاروں طرف ننگ ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے۔ میں اپنی نوجوان نسل کو کیسے بچاؤں؟ میں انہیں کیسے تیرے قریب کروں؟ میں کیسے انہیں تیرے نبی کے قریب کروں؟ میں کیسے ان سے توبہ کرواؤں؟ ہر طرف گناہوں کا ڈیرا ہے، بد کرداروں کا ڈیرا ہے، تو نے بد کرداروں کو طاقتور بنا دیا، تو نے فرعونوں کو طاقت دی، اور ہمارے جیسے کمزور کیڑے مکوڑوں کی طرح پس رہے۔ تو آنا یا اللہ، تو نے موسیٰ کے فرعون کو پکڑا تو تھا، صرف 40 سال میں پکڑ لیا تھا، تو نے لشکر سمیت برباد کر دیا تھا، تو نے قارون کو دھنسا دیا تھا، تو نے عاد و سمود کو تباہ کر دیا تھا۔ یا اللہ ہمارے فرعونوں کو کب پکڑے کھایا؟ ان کے سینوں سے دل نکل گئے، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، پتھر ہیں۔ یا اللہ ان شکل کے انسان ہیں، یہ اندر سے بھیڑیے ہیں۔ یا اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چاروں صوبوں میں بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بچیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ یا اللہ فریاد کرے تو کس سے کرے؟
किसको सुने? या अल्लाह तू आ जाना। बच्चा तड़पता है तो अम्मा को पुकारता है ना, कि माँ की गोद में उसे पनाह मिलती है। वो थप्पड़ भी मारती है तो फिर भी उसकी गोद में गिरता है। तो हमें धक्का भी दे तो हमने तेरे सामने कर रहा है। तू नजरें फेर तो सकता नहीं, हम हर वक्त तेरी नजरों के सामने हैं या अल्लाह, लेकिन तेरे ही पास आएंगे ना। चारों तरफ से पिट रहे। देख गजा में तेरे हबीब की उम्मत के साथ यहूदियों ने क्या कंसीडर किया, किस तरह गोश्त उनके बोटी बनकर हवाओं में अभी तक उड़ रहे हैं। पाकिस्तान में किस तरह मछलियों की तरह लोग बह गए, जाएंगे समंदर में, समंदर की मछलियों की ग़िज़ा बनेंगे। हिंदुस्तान में कितने मुसलमान तबाह बर्बाद हो गए हैं। हम तौबा करते हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं, तू आज मुझे जोली वेली है यार, इसे शय कोई नहीं। खोटे सिक्के अंदर मौला हिको तेरा दरबार है जिसे खोटा सिक्का भी चल जाए, बाकी तो हर कोई खरा मुद्दा। हमारे खोटे अमल कबूल फरमा ले, हमारी झूठी नमाजें कबूल फरमा ले। किसी का रोना पसंद आया हो तो दिन फेर दे या अल्लाह। बहुत सारा मजमा रो रहा है, बहुत सारे घुटनों में सर दे के रो रहे हैं। कोई आंसू तो पसंद कर, किसी की हाय तो पसंद कर, किसी की पुक फरियाद तो पसंद कर। बेबस हो गए हैं मौला, लाचार हो गए हैं मेरे मौला, बेबस हैं, लाचार हैं। ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, तेरे सिवा कोई जाए पनाह नहीं है। आजा अपने हबीब की उम्मत पर आजा, हमें जालिमों से छुड़ा ले, हमें भेड़िया नुमा इंसानों से छुड़ा ले, हमें दरिंदा नुमा इंसानों से बचा, हमें अपनी हवाओं के अजाब से बचा ले, हमें पत्थरों पानियों के अजाब से बचा ले या अल्लाह। सैकड़ों मन वजनी पत्थरों को कौन गिरा सकता है तेरे सिवा। गांव के गांव मिट्टी में दब गए या अल्लाह। माफी दे दे, इन हवाओं को हुक्म दे नरम चलने का, इन पानियों को हुक्म दे नरम चलने का, इन बारिशों को रोक दे। ऊपर से बारिश हो रही, नीचे तूफानी पानी है, मैं नंगे आसमान के नीचे तेरे महबूब की उम्मत बैठी या अल्लाह। मैं देख कर आया हूँ छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी औरतें खेमों में बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं या अल्लाह। हमारी ये फरियाद, ये रोना धोना कबूल कर ले और हमें माफ कर दे और हमारे मुल्क की तकदीर बदल दे। पूरे 57 इस्लामी मुल्कों की तकदीर बदल दे। इन्हें ताकत दे, इन्हें ईमान दे, इन्हें हौसले दे, इन्हें कुफर पर ताकत अता फरमा। सारी दुनिया के अहले बातिल को हिदायत दे दे। हिदायत नहीं है तो फिर इनके साथ आद और समूद वाला हाल फरमा। इनको तूने बड़ी मोहलत दी या अल्लाह। पहली दफा जब से उम्मत वजूद में आई है, ये तीसरी सदी जा रही है कि उम्मत कीड़े मकोड़ों की तरह पिस रही है, चक्की में गंदम की तरह पिस रही है और बातिल गुर्राता है कि हम हैं इस कायनात के मालिक। तू आ इनको बता मालिक तू है, ये नहीं है, तू है, ये नहीं है। जो शहीद हो गए पानी में गर्क हो गए, जो अफगानिस्तान जलजले में शहीद हो गए, जो गज़ा में शहीद हो गए, जो पानियों में बह गए, सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जिनके मकान बह गए, जिनके घर टूट गए, पूरे पाकिस्तान वालों को हिम्मत दे इन सब के मकान बनाएं। और जिन्होंने दरियाई रास्तों को रोका और उसमें उन्होंने अपनी हवस और माल की तमाम लोगों के घरों को बर्बाद किया, उनको बर्बाद कर दे या अल्लाह। उनको सजा दुनिया में दे, हमें अपनी आंखों से दिखा। जिन्होंने पानियों के रास्ते रोके, जिन्होंने नालों पे बिल्डिंगें बनाई, जिन्होंने नालों को बंद किया अपने चंद पैसों के लिए, जिन्होंने पानी दरियाओं के बेट में कॉलोनियां बनाई अपनी शहवतों और हवस के लिए, इन्हें इबरत का निशान बना दे। इनसे सब कुछ छीन ले, इनके कपड़े भी उतार दे, इनको नंगा कर दे। ये रहम के मुस्तहिक नहीं, रहम के मुस्तहिक जिन्हें पानी बहा के ले गया, जिनके घर खंडर बन गए। एक लंबी मुद्दत के बाद पाकिस्तान में कोई घर बनाता है, आज वो खंडर बने पड़े हैं। या अल्लाह तू आ जाए या अल्लाह। मैं तो अब पुकारते पुकारते भी थक गया हूँ, मेरी आवाज़ बैठ रही है।
مہربانی کر دے آج اپنی رضا کا اعلان کر دے۔ اے عیدگاہ مسجد کے فرشتوں، مجھے پتا ہے تم بھی بہت زیادہ ہو، ہم رو رہے ہیں، تم بھی رو ہمارے ساتھ، ہم رو رہے ہیں، تم بھی رو ہمارے۔ نماز کے بعد جب واپس جاؤ گے تو اللہ کو بتانا، یا اللہ تیرے حبیب کی امت کو بہت روتا دیکھا ہے ہم نے، وہ تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں، ہمارے حبیب کے پاس بھی جانا، ان کو بھی بتانا یا رسول اللہ پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی امت تباہ حال ہے، دعا فرما دیں اے رب تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔ سبحان اللہ، اللہ پہ صدقے جائیں۔ اللہ کو پتا تھا میرے سارے بندے تو نیک نہیں ہوں گے، اور مانگنا سب نے اسی سے، تو اس نے یہ نہیں کہا تقوی ہوگا تو دعا قبول کروں گا، نمازیں پڑھو گے تو دعا قبول کروں گا، کہ ایک کام کر لو قبول کر لوں گا، ایک جو بھی کر لو، بے نمازی کر لے نمازی کر لے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، بے قرار ہو کے مانگو قبول ہو جائے، بے قرار ہو کے مانگو قبول، جو مرضی جیسا بھی ہے۔ اس کو پتا ہے میرے قلیل من عبادی الشکور، نے خود کہا تھوڑے بندے میرے شکر گزار ہوتے، لیکن دعا کی قبولیت کے جگہ تم تھوڑا سا رو کے دکھا دو بس کام ہو جائے گا، کام بن جائے گا۔ تو نماز کو اطمینان سے پڑھا جائے، تلاوت کے لیے وقت نکالا جائے۔ اب ہم ایک معاشرہ، ایک ماحول اور ایک خاندان بن چکے ہیں، کوئی اونچ نیچ ہو تو برداشت کیا جائے، کوئی کمی بیشی ہو چپ کر جائیں، سہ جائیں، پی جائیں۔ آپس میں کوئی کسی سے اونچ نیچ ہو جائے تو دوسرا اس کو برداشت کرے، اس کو سہ جائے، درگزر کر جائے، معاف کر دے، الٹا اس سے معافی مانگ لے، میں آپ کے لیے تکلیف کا سبب بنا، مجھے معاف کر دو، تو انشاءاللہ اللہ کو یہ بات بہت پسند آئی، بہت پسند آئی۔ جبریل بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل بولے آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایک کلام لے کے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو فرشتہ جب اترا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو دو نور کی بشارت۔ کون سے دو نور؟ ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ یہ اللہ کے، آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا۔ تو میں سوچتا تھا کیا چیز ہے اس میں جو اللہ نے اس کو کہا یہ میرے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو کہ بہت لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ ایمان لائے اللہ کے رسول اس پر جو اترا، ان پر اپنے رب کی طرف سے، اور سارے ایمان والے بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور یہ کہا کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ایمان والوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو کرے گا اس کا صلہ پائے گا، جو غلط ہوگا اس کی بھی جزا دیکھے گا۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہم بھول کے کریں یا جان کے کریں، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جو تو نے دوسروں پر ڈالے، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا، درگزر فرما، واغفر لنا، معاف فرما، وارحمنا، رحم فرما، انت مولانا، آپ ہمارے مالک ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ایک خاکہ سا میرے ذہن میں آیا، میں کسی تفسیر کی بات نہیں ہے، تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ سارے مجھ سے تو زیادہ جاننے والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، تو ادھر تمہارے استاد بیٹھے ہیں وہ بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، للہ، ظاہر کرو یا چھپ کے کرو، اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کا حساب لے گا، جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر۔ اس کے بعد ہے آمن الرسول، 2 آیات۔ سورہ بقرہ ساری احکام پر ہے، احکام پر ہے، سب سے زیادہ احکام پر مشتمل سورہ بقرہ، سب سے لمبی 286 کی آیات، اور بھری پڑی ہے احکام، حلال حرام، جائز ناجائز، معاشرت، معیشت، کاروبار، زندگی، عبادت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ہر چیز سے بھری پڑی۔ تو حکم کی عظمت آتی ہے حاکم کی عظمت کے ساتھ۔ اتنے لمبے چوڑے احکام کس نے دیے؟
میں نے دیے ہیں، تو کہیں گے تو ہیں کون؟ اتنے لمبے چوڑے احکام کون؟ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ میری بات ٹھیک ہے نا؟ حاکم کی عظمت نہیں ہوگی تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ یہ دو جملوں میں، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ جتنا کچھ کہا گیا ہے، کہنے والا وہ ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا، پہاڑ اس کے، ندی نالے اس کے، دریا سمندر اس کے، موسم اس کے، چار پاؤں پہ چلنے والے اس کے، 2 پاؤں پہ چلنے والے اس کے، رینگنے والے اس کے، اڑنے والے اس کے، تیرنے والے اس کے، ماضی حال مستقبل پر وہ پوری طرح حکمران ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ ان الامر کلہ للہ، سارے امر، سارے اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلا کے رکھا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند، سورج، ستارے، سیارے اس کے غلام ہیں، اور اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ وہ سب سے غنی ہے، کوئی کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ احق من ذکر، احق من عبد، وانصر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والغني لا ظهير له، كل شيء هالك الا وجهه، وكل ملك سائل الا ملكه، وكل ظل قالص الا ظله، مدبر بلا مشير، وقاهر بلا منير، ليس له بداية ولا نهاية، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، هو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت۔ یہاں ظفر عباس SSP تھا فیصل آباد، وہ میرا اسکول کا ساتھی، ہاسٹل فیلو، کمرہ ایک ہی کمرے میں ہم رہتے تھے، کمرہ بھی ہمارا ایک ہی تھا۔ تو عبدالخالق کا ایک اور SSP 3 چلے لگا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ظفر عباس سے ملا تھا۔ کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ ہے۔ بیچ میٹ کا مطلب ہے کہ وہ جو CSS کے بعد جو ٹریننگ ہوتی ہے اکیڈمی میں، وہ کٹھے تھے۔ اب ہم دونوں یہ پولیس لائن گئے، ایک دروازہ ادھر ہے، ایک دروازہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے، وہ دور تھا، یہ قریب تھا۔ تو سپاہی کھڑا تھا دروازے پر، اس نے دور سے دیکھا 2 صوفی صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک، دونوں کی داڑیاں، دونوں کی ٹوپیاں، دونوں کے کرتے، دونوں کی شلواریں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں، لہٰذا وہ بے نیاز ہو گیا۔ تو عبدالخالق یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹے گیا تھا، اور سب اس کو جانتے تھے، لیکن یہاں وہ کلین شیو تھا، وہاں اس نے جا کے 3 چلے لگائے، داڑھی رکھ لی، تو اب وہ داڑھی میں تھا۔ تو اس نے سپاہی سے کہا بھائی یہ دروازہ کھولو۔ اس نے یوں دیکھا، کہا اتوں آؤ، وہ جو یونیورسٹی والا گیٹ، اتوں آؤ۔ تو جون کا مہینہ، اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، یہی کھول دیں۔ کہا صوفی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اب ایک حکم جا رہا ہے لیکن حاکم کی عظمت کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے اتوں آؤ۔ انہوں نے پھر محنت کی، کہنے لگا صوفی صاحب ہمیں کھپا یار، میرے کو چابی کوئی نہیں، ابھی کو تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، اتوں آؤ۔ تو اب اس نے اپنا تعارف کرایا، کہا میرا نام عبدالخالق۔ آگے اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی SSP، چونکہ یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹہ گیا تھا اور وہیں سے 3 چلے کے لیے نکلا ہوا۔ انہوں نے کہا عبدالخالق سر، اس کا جی چاہے سجدے میں پڑ جائے اس کے آگے، کیونکہ اس نے پہلے دیکھا صوفی صاحب ہے، یہ میرا کی کر سکتا ہے، پھر دیکھا SSP، یہ تو میں ڈسمس کر سکتا ہے، SSP سپاہی کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا میرا بیڑا گھر کر دے گا، تم سر، اور چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں نے کہا یہاں سے مجھے ایک قانون ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت، اگر حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن میرے رب کا کلام پڑھو، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوی۔ کیسے تعارف اللہ قرآن کا کروا رہا ہے، لیکن ہمارے دل کیوں نہیں جھکتے، جسم دل کیوں نہیں جھکتے کہ اس کے مالک کی عظمت سے دل خالی۔ تو سورہ بقرہ پر اللہ تیار کر رہا ہے، تو اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔
تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، باہر کو بھی جانتا ہوں۔ یعلم السر و اخفا، اخفا کہتے ہیں کہ ہونٹ بند لیکن آدمی بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تخفو وساوس، خیالات، اللہ وہ بھی دیکھے، لہذا خیالات پہ پکڑے، تمہارے ظاہری اعمال پہ پکڑے اس کو، قدرت ہر چیز پر قادر۔ تو مانو گے میری؟ تو بندے کہتے ہیں جی مانیں۔ تو کہا پھر چلو لائن میں آ جاؤ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ اب نوکری تو ہو چکی ہے، اب ایک تحریری معاہدہ ہو رہا ہے کہ تم نے کیا کیا مان کے چلنا ہے، کیا کیا مان کے چلنا ہے۔ تو جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم نے کرنا ہے، اور کتاب، انبیاء، رسول، یہ ایمان کی کیا بات ہے کہ جو کچھ میرا رب کہہ رہا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی یا اللہ ٹھیک ہے تحریر پڑھوائی یہاں بھی تو داخلے سے پہلے ہوتی تھی، تحریر پڑھواتے تھے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے، پڑھ لو اسے، کرو گے نا؟ ہاں جی کروں۔ تو پھر اللہ تھوڑا اس کو نا تیار کرتا ہے، کہتا ہے پوری اطاعت کا اعلان کر، سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، پوری مانوں گا اور تیری بخشش کا طلبگار بنوں گا۔ پھر اللہ اس کو تھاپڑا مار کے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ڈرو نہیں، جتنی تیری ہمت ہے نا اتنا ہی تجھ سے کام لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا۔ تیار ہو جی، تیار ہو، چلو بھائی نوکری پکی۔ تو تنخواہ کیا لوگے؟ ہوتا ہے نا، تنخواہ کیا لوگے؟ وہ کہتا ہے جی میں اتنی لوں گا اور میری یہ شرط ہے، میرا یہ ڈیمانڈ ہے، میری یہ ڈیمانڈ۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نوکر سے کام زیادہ لیں، تنخواہ تھوڑی دیں، اور کام کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کام تھوڑا کروں، تنخواہ زیادہ ہو۔ یہ دونوں طرف کی نفسیات۔ کاروباری آدمی کہتا ہے وہ تلاش کرو جو کام زیادہ دے، پیسے تھوڑے لے، اور کام کرنے والا کہتا ہے وہ بندہ تلاش کرو جو پیسے زیادہ دے اور کام تھوڑا لے۔ تو اب اللہ کی ذات سامنے ہے اور اس سے یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کچھ سہولتیں مانگ لیں۔ سہولتیں مانگنے کی پیشکش مل والا نہیں کرتا، فیکٹری والا نہیں کرتا، کاروبار والا نہیں کرتا، کام کرنے والا خود کہتا ہے جی میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے۔ تو وہ کہ ہاں جی ہاں آپ کی اتنی پوری کر سکتے ہیں، اتنی پوری نہیں کر سکتے، ہم آپ کو ایک گاڑی دیں گے، دو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو فلاں گاڑی دیں گے، فلاں نہیں دے سکتے۔ نوکر مانگتا ہے سہولت اور مالک کچھ دیتا ہے، کچھ روکتا ہے۔ یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے ساتھ ہم عہد کر چکے ہیں، اور تحریری معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے کوئی سہولت تو مانگ، کوئی سہولت تو مانگ مجھ سے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ تو ہی بتا کیا مانگوں؟ تو اللہ کہتا ہے تو یوں کہے کہ یا اللہ پہلے میری ایک مثال سنو۔ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جی مولانا صاحب میں آپ کی زمینوں پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی میں بھول کے غلطی کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، میں نے آکھنا کچھ نہیں، کیا خیال ہے میں اسے رکھوں؟ میں کہوں گا پتر او دروازہ ہی او تو نکل جائے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے سہولت مانگ، کیا؟ یا اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی تو ہوگا گڑبڑ معاملہ، بھول گئے، اور کبھی خطا ہوگی، بھولے نہیں ہوں گے، جان کے خطا کی ہوگی، اور کچھ کہنا نہیں ہمیں، نوکری پکی رکھنا میری۔ اللہ کا ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے، یہ مانگ، اللہ کہلوا رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے کہ میں تیری جان بوجھ کے غلطی پر بھی نوکری سے فارغ نہ کروں اور بھول والی بھی فارغ نہ کروں۔ آگے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اور یا اللہ جو باقی مزدوروں سے کام لے رہے ہو نا اوکھے، مجھ سے وہ اوکھے کام نہ لینا، سوکھے کام لینا۔ جو بنی اسرائیل سے تو نے بڑے کام لیے نا مشکل، وہ مجھ سے نہیں ہوتے، سوکھے کام لینا جو آسان ہو، تنخواہ زیادہ ہو، کام سوکھا ہو۔ اللہ کہہ رہا مانگ، اور یہ بھی مانگ کیا؟ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، جو میں نہ کر سکوں چاہے سوکھا بھی ہو تب بھی مجھ سے وہ کام بھی نہ لینا۔ تے تنخواہ کڑی گل دی، مفت کی روٹی کھلا۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، ہمارا میراسی آ گیا، سب سر بخت خیر سرداریاں کہ میں کہا کیوں میں میرے پتر نو نوکری لوا۔ میں کہا میراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ میں کہا بھوک مر گئے ہیں، زمیندار شہرانوں بڑھ گئے، اکثر جو بڑے زمیندار تھے شہروں میں آ گئے، ڈیرے ویران ہو گئے، خیرات صدقات کے سلسلے بند ہو گئے۔ تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا ڈیرا بھی آباد رکھا ہوا ہے اور اپنا شہر بھی آباد رکھا ہوا ہے۔ تو میں کہا نوکری کر سیں کہ جی کرنا ہے جی، بھوک مردے پہ ہیں۔ تو میں نے وہ کوٹ ادو تھی فاطمہ شوگر مل، اس کے جو تھے نا جی ایم میرے دوست ہیں، میں نے ان کو فون کیا کہ اس طرح ایک ہمارا بچہ آپ نوکری پہ رکھ لیں، کہاں بھیج دیں، ہم لیبر میں لے لیں گے۔
مزدوروں. تو میں نے اسی رو میں کہہ دیا چاچا انہوں لے جا کوٹ ادو انہوں لیبر چ رکھ لے سے سر بخ دی خیر آباد رمن میاں اللہ بخ دے دیر. ایک ہفتہ گزرا تو دونوں باپ بیٹا پھر دیرے پہنچے ہوئے. میں کہا میں نوکری واسطے گلے آئی تھی کدے آ گیا. اس کا باپ کہنے کا مولانا صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوندا ہے میرا پتر میرا پتر افسر لگتا انہیں تو بوریاں ڈھومن تے لا چھڑے بلا سا میراسیاں کدی بوریاں چاہیے. میں کہا میں نے تینوں پہلے آکے آئی تو میراسیاں دا کم نہیں. اللہ ہم سے یہ کہلوا رہا ہے. تم ذرا سوچو یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یا اللہ گڑبڑ کروں گا. سورہ بقرہ تو میں انہیں مان لیا ہے لیکن کبھی بھول کے کروں گا کبھی جان بوجھ کے کروں گا, مجھے فارغ نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ ہے جو کام تو نے پہلوں سے اوکھے اوکھے لیے وہ مجھ سے نہیں لینے. تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ بھی مجھ سے نہیں لینا. تو اس کے بعد کوئی تنخواہ کا مطالبہ بنتا ہے تو کہتا ہے یہ تو سہولتیں لے لے اور تنخواہ لے لے. وہ کیا ہے واعف عنا, ساری معاف کر. عفو کہتے ہیں مٹا دینے کو, مٹا دینا, چھپا دینا کہ میرے سارے عیب چھپا دے. واغفر لنا, اور میرے گناہوں کو معاف کر دے. ورحم, اور اس جہان میں رحمتوں کے دروازے کھول. انت مولانا, اللہ ہی سے وہ بے اعتبارہ ہو رہا ہے کہ اتنی سہولتیں دے کر اتنی بڑی تنخواہ کہاں سے دے رہا ہے, تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کر میں تو تیرا مولا ہوں. میں ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر, جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. تمہاری تو جابیں ہیں نا, تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو, جاب ہے. میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے. اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا, اس کا رزق بھی بڑھائے. اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتی. میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا جب ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی, چونکہ وہ ڈاکٹر تھے, بیوپاری نہیں تھے, سوداگر نہیں تھے, ایدوں ہی لے لو ایدوں ہی لے لو ایدوں ہی لے لو, ڈاکٹر تھے. اور مولوی ایک کیڑا تھا, کیڑا گندگی کا کیڑا. اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا, انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے. تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا, میرا ہاتھ پکڑا, آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. یہ اس کی مہربانی ہے, اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے, اس کا احسان ہے. تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا, نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی. تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلہ رہتا تھا. تو میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاندے ہیں. تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا, بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو, کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے. پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں باپ کسے کہتے ہیں. تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا, آپ اندازہ لگائیں. بیٹا بہ جا بہ جا. میرے نبی نے فرمایا, یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں, کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا الحمدللہ رب العالمین, اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا, جی اماں جان میں آیا. یہ ماں کا مرتبہ بتایا. یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے. میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو, رزق بڑھے گا. اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں, اچھا سلوک کرو. عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں, اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 اسی لیکا چھک دیتا ہے. سمجھتے ہو اس بات کو؟ لیکا چھک دیتا, کیا مطلب کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے, نہ اس کو ملیں گے, نہ اس کی شادی میں, نہ اس کی غمی میں, نہ اس کے جنازے میں, نہ اس کی میت میں. اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں. اور میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر, ماں باپ کی دعائیں لے, تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. تو جب میں تبلیغ میں لگا, مدرسے میں داخل ہوا, میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا. 23 نومبر 1972, یہ تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا. 2 بار اتنے میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے کہ لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے, درد سے باندھ کے مارتے تھے. مجھے کہا, اور میری عمر کتنی 18 سال. میں خود حیران ہوتا ہوں
کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میرے کیویں ہمت دیتی. میں کہا نہیں میں مولوی بننا ہے. پھر میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر. 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر. پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا, تیل لگاتا, پاؤں دباتا. نوکر ہوتے تھے, نوکرانوں تو ہوب نہیں نا, انہیں تو انجن کرنا ہوں. تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے, ان کو لوگ دبا رہے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں. کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو, 7 جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے. عام جنت نہیں, جنت الفردوس. کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اپنے ہاتھوں سے بنایا, یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں لیکن ہم اس پر ایمان لائے, متشابہات میں سے. تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے جنت والے جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے, ہم کلام ہوں گے, اس کی محفل میں بیٹھیں گے. لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے اور شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ اکبر. تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بہت راضی. پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے, آج تجھے دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں, ہمیں اجازت دے ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا. تو اللہ فرمائیں گے قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود, میں نے سجدے معاف کر دیے, جو دنیا میں تم نے کر لیا وہی تمہارے لیے کافی ہے. اب تم میرے مہمان ہو, میں تمہارا میزبان ہوں. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, کھاؤ پیو مزے کرو. کھاؤ گے پخانا نہیں, پیو گے پیشاب نہیں, اور رات نہیں, دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا. اور نہ بیماری, نہ بڑھاپا, نہ دکھ, نہ درد, نہ لڑائی, نہ جھگڑے, نہ تکلیف. اور ہر آنے والا دن نہیں, ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا, بڑھاتا چلا جائے گا, بڑھاتا چلا جائے گا. ہم فیہا خالدون, ہمیشہ کی زندگی ہے. جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی, جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی. تو اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے لیے صرف 7 باتیں ہم سے مانگی ہیں. اگر تم 7 کام کر لو تو میں تمہارے لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے. یہ اس میں آپ دیکھیں ہم کا لفظ آتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لفروجهم حافظون. تو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اور اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. ہم تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی, بس یہی لوگ جائیں گے, دوسرے نہیں جا سکتے. جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے, لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے, وی آئی پی کلاس میں جانا ہے, فرسٹ کلاس میں جانا ہے اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے, تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لاؤنج ہے, اس میں اب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرسٹ کلاس لاؤنج اور ہوتا ہے اور بزنس اور ہوتا ہے, اکانومی اور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت اعلیٰ زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں. کیا ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح پا گئے, کامیاب ہو گئے. کون؟
جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں، نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں، یہ ایک بات ہو۔ اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا، 5 نمازیں بتائیں، اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا، ترغیب دیا، اشراق پڑھو، تہجد پڑھو، اوابین پڑھو، نوافل پڑھو، سنتیں پڑھو، لیکن مطالبہ صرف 17 رکعت کا ہے، 2 فرض صبح، 4 فرض ظہر، 4 فرض عصر، 3 فرض مغرب اور 4 فرض عشاء، یہ مل کے 17 رکعت بنتی ہیں، جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نہ ادا کرنے پر پکڑے۔ باقی سارے نوافل تہجد چھوڑ لے، اس پر حساب کوئی نہیں۔ تو پہلی صفت ہے جنہوں نے اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا۔ دوسری ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا، چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے، اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی سے اللہ راضی ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے؟ 2.5%۔ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، 2,500 اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آ گئے۔ باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں، جتنا دیتے چلے ہیں وہ کم ہے۔ آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو 2.5 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ سے 2.5 لاکھ نکل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اور 1 لاکھ سے 2,500 نکل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا، 2.5 لاکھ کروڑ میں سے، 2,500 لاکھ میں سے۔ اور ہمارے لیے ہے جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے ہے 5%، کہ اگر میرے چاول 100 من ہوئے ہیں تو اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری 100 من گندم ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے، میری کپاس 100 من ہوئی ہے اس میں 5 من غریب کا حصہ ہے۔ تو دوسری صفت اللہ نے بتائی والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ تیسری بتائی والذین ہم عن اللغو معرضون، جو اپنا وقت ضائع نہیں کرتے فضول باتوں میں، فضول چیزوں میں، اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں، اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں۔ ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب، راتوں کو سب جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے۔ اتنے یورپی ملک ہیں وہ سب 9-10 بجے سو جاتے ہیں اور 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے، بلکہ اب دیہاتوں میں جہاں بجلی ہے وہ رات 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں 12 بجے اٹھتے ہیں، ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی؟ تو تیسری بات ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، جس کام میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، ٹائم قیمتی چیز ایسے قیمتی بناؤ۔ 3 ہوگی۔ چوتھی ہے والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں، جو زنا نہیں کرتے، جو شادی کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا۔ یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے، اس کے ماتھے کا دھبا ہے کہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ ہمیں یورپ سے ملا۔ ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے، اور اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے، جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا۔ تو لیکن میری گزارش ہے میرے عزیزو بچوں، شادی کرو، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ تمہارے لیے تباہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے۔ کوئی لڑکی کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا، یعنی زنا نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو
اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر لیا ہے. تو خاشعون مورد، فاعلون نماز، زکوٰۃ، فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا، اور والذین ہم بشہادتہم قائمون، اور جو والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں، امانت میں خلل نہیں کرتے، والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گے. وارث بننے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا، کوئی ان سے لے نہیں سکے گا. میری وراثت میں اللہ نے دے، تو وارث ہے. جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنے، ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنیں گے. تو یرثون کا لفظ فرمایا، یدخلون نہیں کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں. یرثون میں تسلی ہے کہ میرے بندو تسلی رکھو، تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، تم سے کوئی لے نہیں سکتا. یہ صرف 7 بات ہے. خاشعون، نماز کو پڑھو دھیان کے ساتھ، زکوٰۃ کو ادا کرو 2.5%، والذین ہم للزکاۃ فاعلون والذین ہم عن اللغو معرضون، اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ، قیمتی وقت ہے، قیمتی زندگی ہے، کسی اچھے کام میں لگاؤ. والذین ہم لفروجہم حافظون، جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، نماز کو 2 دفعہ کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ باتیں صرف 6 ہیں. نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 دفعہ کہا. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اسے بروقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں، باجماعت پڑھتے ہیں، سوائے عذر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں. تو یہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت الفردوس مجھ سے خرید لو. تو کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق. ہم اپنی ذات میں نماز کو دھیان سے پڑھیں، ہم زکوٰۃ کو ادا کریں، ہم فضول ٹائم ضائع نہ کریں، ہم پاک دامن رہیں اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں. میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اور پھر دوبارہ فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پر پڑھتے ہیں، ٹالتے نہیں ہیں. اولئک الذین یرثون الفردوس، یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث کا مطلب ہے تم سے کوئی چھین نہیں سکے گا. ہم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی، VIP جنت نہیں ملے گی جس سے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کن فیکون سے نہیں بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اور اس میں ایک، ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، لیکن یہ چشمہ ہے جو صرف ایک دریا ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے. وَمِزَاجُهُم مِّن تَسْنِيمٍ یشرب بہ المقربون، باقی ساری جنت والوں کو تسنیم چشمے کی چند بوندیں ان کے گلاس میں ڈالی جائیں گی، ان کی سراہی میں ڈالی جائیں گی اور وہ پیئیں گے. اور جنت الفردوس والے خالص اس کو پیئیں گے. تسنیم السنام سے اونٹ کی کوہان جیسے ایسے ہوتی ہے اس طرح. تو وہ چشمہ جب بہتا ہے تو زمین پہ نہیں بہتا، یہاں بہتا ہے، نیچے بھی نہیں، زیادہ اوپر بھی نہیں، یہاں بہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو وہ جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو اس طرح نیچے وہ آئے گا، ان کے جام میں ڈالے گا، سراہی میں ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ دے گا. ایسے ہی سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے 3 درجے فرمائے ہیں. اس میں جنت الفردوس والا درجہ ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود انہیں شراب طہور پلائے گا. تو میرے بھائی بہنوں، میرے بچوں بچیوں، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن سے جوڑو. علماء سے کہتا ہوں قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو، قرآن بیان کرو. اپنے نبی کی سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو، سیرت بیان کرو. اتنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں جو جس کی کوئی سند ہی کوئی نہیں، اس کو پڑھائے جا رہے ہیں، بھولے جا رہے ہیں.
قرآن سے امت کٹ گئی، حدیث سے، سیرت سے کٹ گئی، تم اندھے ہو گئے۔ میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اوپر جا کر اسرائیل سے اپنے مرید کی روح کو پکڑ کے کھینچ لیا اور واپس لے کے زندہ کر دیا۔ اور تمہیں اللہ کا واسطہ ایسی خرافات سے بچو، ایسی لغویات سے بچو۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی کوئی سند نہیں، کوئی دلیل نہیں، تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، چونکہ یہ وہ چیز ہے لا ریب فی، ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، یہ کیا ہے؟ لا ریب فی۔ یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس تم پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے، سیرت پاک سے جوڑے، حدیث سے جوڑے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے عزیز و خواتین و حضرات، بچے بچیاں، میرے دوست احباب، جاننے والے نہ جاننے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑا احسان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا، وہ جمعہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے کہا کہ میرے علم میں ایک دن ہے بہت برکت والا، وہ تم ڈھونڈو اور چن لو۔ تو انہوں نے خطا کھائی اور ہفتے کا دن چن لیا۔ ہفتے کو یہودی عبادت کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا